اور نئے سال کی ابتدا ہو گئی ماہ محرم میں سن 6 ہجری میں، اس کے آخر میں ذی القعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ ذی الحجہ کا مہینہ گزرا، محرم کا مہینہ آیا، سن 7 ہجری کا آغاز ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا، چنانچہ 1600 صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خیبر پر چڑھائی اس وجہ سے کی گئی کہ دراصل خندق کے موقع پر یہ بات پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں کہ یہ لوگ مکہ والوں کو اکسا کر یہاں لے کر کے آئے تھے مدینہ پر چڑھائی کے لیے، اور جو مدینہ کے اندر پہلے سے ایک قبیلہ یہاں رہتا تھا تو ان کی وہ بھی تھے کہ جنہوں نے مکہ والوں کو اکسایا تھا اور مدینہ پر چڑھائی کا انہوں نے حکم دیا، کہا کہ ادھر سے تم آ جاؤ، ادھر سے ہم ہیں، مسلمانوں کو بیچ میں لے کر پیس کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ نظر میں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہر طرف سے دشمن کو نہ کھڑا کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ والوں کے ہاتھ باندھ دیے سلو کے اندر، ان کو جکڑ لیا سلو کے اندر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو دشمن تھا یہودی، اس کے ساتھ نمٹنے کا آپ نے ارادہ فرما لیا۔ صحابہ کرام کو حکم دیا تو 1600 صحابہ کرام ماہ محرم الحرام میں تیار ہو گئے۔ سن 7 ہجری کا آغاز تھا، پہلا مہینہ تھا۔ اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جانے کا حکم فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ خیبر کے وہاں قریب پہنچے تو راستے کے اندر ان کا ایک قبیلہ پڑتا تھا جو کہ یہودیوں کے ساتھ ان کا قریب کا تعلق تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اگر ہم ان لوگوں سے، یہ تقریباً غطفان والے تھے، تو غطفان کا جو قبیلہ ہے، اگر ہم ان سے نہیں نمٹ لیتے اور جا کر خیبر والوں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ ان کی نصرت کو، ان کی مدد کو ضرور آئیں گے، پھر اس طرح ان کی جمعیت بڑھ جائے گی، دو سے مقابلہ کرنا ہمیں پڑ جائے گا۔ کیوں نہ ہو کہ یہاں سے جاتے ہوئے راستے کے اندر پہلے جا کر ان کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تاکہ ان کے اندر جو جرت ہے، بہادری ہے، ایک طرح کے ان کے جوہر ہیں، تو ابھی سے ان کے ختم ہو جائیں گے، انہیں ٹھنڈا کر دیتے ہیں ان کو، بعد میں آگے خیبر کی طرف چلے جائیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر غطفان والوں کا جا کر وہاں قریب پڑاؤ ڈالا اور ان کو محاصم لینے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ بھاگ گئے، گھروں کو بھی چھوڑ گئے، مال و متاع بھی چھوڑ گئے، سب کو چھوڑ کر، ڈر کر، خوف کھا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ چنانچہ وہ جو ان کی طرف سے ڈر تھا کہ یہ آ کر خیبر والوں کے ساتھ مل جائیں گے اور اس طرح ان کی طاقت دگنا ہو جائے گی، چنانچہ وہ خدشہ جاتا رہا، وہ ڈر جاتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھگا کر وہاں سے آگے کی طرف منتقل ہوئے۔ آگے بڑھے، رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو انہوں نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا خیبر کے قریب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تو رات کو تھوڑی دیر سو گئے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہوتی تھی کہ آپ جب تک اذان نہ سن لیتے اس وقت تک کسی قبیلے کے اوپر، کسی بستی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹیک نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ صبح کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انتظار کی کہ کہیں سے کوئی اذان آ کے آواز آ جائے، لیکن اذان کی کوئی آواز کہیں سے نہ آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب سورج کی شعائیں زمین کے اوپر پھیل گئیں اور بالکل اندھیرا ختم ہو گیا، روشنی پھیل گئی، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کے اوپر حملہ کرو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا کہ ان لوگوں کو بالکل ہماری خبر بھی نہ تھی، اور وہ اپنے ان کے جو قلعے تھے وہ اپنے قلعوں سے باہر نکل کے اپنے جانوروں کو درختوں کے ساتھ باندھنے کے لیے آ رہے تھے،
اور کچھ لوگ پھاوڑے اور اس طرح کے آلات زمین کو کریدنے والے وہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے، اپنے باغات کی طرف، کھیتی باڑی کی طرف جا رہے تھے۔ تو جیسے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ وہ دیکھو محمد آ گئے، وہ دیکھو محمد آ گئے، تو سارے یہودی عورتیں اور مرد اپنے قلعوں کے اندر جا کر چھپ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لو۔ یہ ان کے بہت قلعے تھے، اور ان کے جو قلعے تھے وہ اور بڑے مستحکم تھے، بڑے مضبوط تھے۔ ایک قلعے کا نام تھا قلعہ ناعم، دوسرے کا نام تھا قلعہ قموس، اور اسی طرح ایک ان کا قلعہ تھا جس کا نام تھا صعب، اور اسی طرح ایک حصن قلہ، یہ ان کے قلعہ کا جو ہے نام تھا، اور اسی طرح وطیح اور سلالم، یہ ان کے قلعوں کا نام تھے ان کے۔ تو نبی اکرم، اور اسی طرح فدق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قلعہ ناعم کا آپ نے محاصرہ کیا، یہ لوگ تاب نہ لا سکے، اور پھر صحابہ کرام نے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ تو جب اس قلعے کے اندر داخل ہوئے تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ گئے، قریب جو قلعہ قموس تھا اس کے اندر داخل ہو گئے، اور جو قلعہ قموس تھا وہ قلعہ بڑا مستحکم تھا، بڑا مضبوط تھا، چنانچہ یہ اس کے اندر داخل ہو گئے۔ صحابہ کرام نے جا کر اس کا گھیراؤ کر لیا، اور اس لحاظ سے کئی دن تک وہاں محاصرہ جاری رہا۔ آپ حیران ہوں گے کہ قلعہ قموس کو فتح کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فوجیں بھیجی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ ابوبکر، یہ تم لشکر اپنے ساتھ لے جاؤ اور جا کر تم نے اس قلعہ کو فتح کرنا ہے۔ ابوبکر صدیق گئے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیا اور اس کو فتح کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ناکام وہاں سے واپس لوٹے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بلایا آپ نے، فرمایا کہ آج جو ہے چیف کمانڈر تم ہو گے اس پورے لشکر کے۔ چنانچہ عمر فاروق کو بھیجا تو لشکر لے کر گئے اور جا کر اس قلعے کا محاصرہ کیا اور بڑی کوشش کی، بہتری کوشش کے باوجود بھی یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل کے روز یہ میں علم ایسے شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلعے کو فتح کرے گا۔ اور یہ مشہور واقعہ ہے یہ کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ رات کو ہم سو گئے، لیکن ہمارے دل میں بڑا اشتیاق تھا کہ پتہ نہیں وہ کل کون خوش نصیب آدمی ہوگا کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دیں گے اور اس کے ہاتھوں میں قلعہ فتح ہو جائے گا وہ۔ تو صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا نماز کے بعد، تو آپ نے فرمایا، ہر طرف دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ نظر نہ آئے، تو آپ نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہیں، وہ تو کل سے آنکھوں کی بیماری کے اندر مبتلا ہیں، یعنی ان کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں اور آنکھوں کے اندر ان کو درد ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی یہاں نہیں آئے، بلکہ وہ قریب جو خیمہ ہے اس خیمے کے اندر وہ جلوہ افروز ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو ان کو بلا کر کے لے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام گئے اور ان کو بلا کر کے لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ علی تمہیں کیا ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری آنکھوں کے اندر درد ہے، میری آنکھیں سرخ ہو چکی ہیں اور اس لحاظ سے کئی دنوں سے میں اس تکلیف کے اندر ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی آنکھیں کھولو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آنکھیں کھول دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک اپنے منہ سے نکالا اور نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کے اندر ڈال دیا۔ بس لعاب کا ڈالنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ایسی ہو گئیں گویا کہ کبھی میرے آنکھوں کے اندر درد ہوا ہی نہیں تھا، کبھی میری آنکھیں خراب ہوئی ہی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا، علم دے کر فرمایا کہ علی تم جاؤ اور جا کر اس قلعہ کو فتح کرو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور جا کر اس قلعہ قموس کا جا کر ہر طرف سے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ جب گھیراؤ کر لیا تو پتھر وغیرہ ان کے اوپر ڈالتے رہے، ان کو مارتے رہے۔ بالآخر یہ ہے کہ بڑی دقت کے بعد، بڑی مشقت کے بعد یہ قلعہ فتح ہوا، اور وہ قلعہ بھی اس طرح فتح ہوا کہ علی رضی اللہ عنہ کو جب جوش آیا تو وہ جو قلعے کا بڑا دروازہ تھا، مین دروازہ تھا، کہتے ہیں کہ وہ اتنا وزنی تھا کہ 40 آدمی مل کر اس دروازے کو کھولتے تھے، پھر 40 آدمی مل کر اس دروازے کو بند کرتے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ جب گئے تو جا کر اکیلے ہی اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ اچھا، بات تاریخ کی روایت کے اندر آئے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے اس دروازے کا جو ایک حصہ تھا، وہ 2 حصوں میں تھا نا وہ دروازہ، تو اس کا جو ایک جو ہے دروازے کا حصہ تھا تو اس کو بطور ڈھال کے استعمال کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ اتنی بات تو لازمی ہے کہ آپ نے اس دروازے کو اکھاڑا اور اکھاڑ کر اکیلے ہی اس کو پھینک ڈالا تھا، لیکن یہ کہ ڈھال بنانا، یہ کہتے ہیں کہ یہ عقل و نظر کے لحاظ سے یہ درست نہیں ہے۔ یہ بہرحال یہ ہے کہ قلعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر ایک وہاں کا بڑا رئیس بھی تھا اور وہاں کا سمجھے پہلوان بھی تھا اور بڑا شجاع تھا، بہادر آدمی تھا، لڑاکا آدمی تھا، وہ ان کے مقابلے پر آیا تھا جس کا نام مرحب تھا، میم را اور ہا اور با کے ساتھ مرحب، وہ ان کے مقابلے پر آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مرحب کا جو مقابلہ تھا یہ بڑا سخت تھا، یہ بعض کتابوں میں آتا ہے یہ کہ اتنا سخت تھا کہ جب یہ آپس کے اندر تلوار چلا رہے تھے، یہ چونکہ اس زمانے کے اندر یوں نہیں ہوتا تھا کہ بس تلوار ہاتھ میں نہیں ہو جا کر سیدھا سر میں مار دیا، نہیں، تلوار کو چلانے کا ایک ڈھنگ ہوتا تھا، طریقہ ہوتا تھا، اور تلوار جب چلاتے تھے تو اس میں کافی حد تک اپنا دفاع کرنا ہوتا ہے اور دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مد مقابل کمزور ہو اور طریقے کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے تلوار چلی جائے۔ تو اس لحاظ سے جب وہ تلوار چلا رہے تھے اور دفاع بھی اپنا کر رہے تھے تو اسی دوران وہ تلوار چلاتے کہتے ہیں درمیان کے اندر درخت آ گیا، تو وہ درخت بھی اور تلواروں کی زد میں آ کر ٹکڑے ہو گیا، کچرا ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو ان کا مقابلہ تھا وہ کتنا سخت تھا۔ وہ بہرحال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہ پاؤں کے اوپر تلوار مارنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھرتی سے کام لی، جلدی سے پیچھے ہو گئے، تو جلدی سے پیچھے ہوئے، اس کے تلوار نیچے زمین کے اندر جا لگے، ادھر سے علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سر کے اندر زور سے تلوار ماری جس سے اس پہلوان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اس لحاظ سے یہ قلعہ قاموس جو ہے یہ فتح ہو گیا۔ تو قلعہ قاموس کو فتح کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ صحرا انہی کے گلے میں پڑا۔ تو قلعہ قاموس کے فتح ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کا ایک اور قلعہ تھا جس کا نام تھا حصن قلہ، قاف لام کے ساتھ قلہ، اس کا جا کر آپ نے محاصرہ فرما لیا۔ اور کہیں سے کوئی ایک اعرابی مل گیا تو اس نے آ کر صحابہ کرام کو بتلایا کہ دیکھو اس طرح اگر تم ان کا محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہو گے تو اس قلعے کا فتح ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کے پاس سالہ سال کی جو روزی ہے وہ بھی قلعے کے اندر موجود ہیں اور پانی کا انتظامات بھی ان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جو پانی کا انتظام ہے ان کا، وہ پانی کا انتظام باہر سے کیا گیا ہے۔ یہ زمین کے اندر نیچے جو ہے، زمین کے اندر نیچے یہاں پیپ بچھے ہوئے ہیں پانی کے، اور اس طرح پانی اندر کی طرف جا رہے قلعے کے اندر۔ اگر تم ان کے پانی کی نالیوں کو کاٹ دو تو پھر یہ زیادہ دن تک اندر نہیں رہ سکیں گے، یہ باہر نکل آئیں گے یہ چلاتے ہوئے۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلا تو بہت خوش ہوئے، تو جا کر جو ہے ان جگہوں کو کھودا تو واقعی نیچے سے پانی کی نالیاں نکل آئیں، تو انہوں نے اس پانی کو بند کر دیا۔ بس قلعے کا پانی بند ہونا تھا، چند دن ہی گزرے تھے، بغیر پانی کے اندر کہاں گزارا ہو سکتا تھا، تو پورا شہر جو ہے چلانے لگا اور پھر قلعے کے دروازے جو ہیں انہوں نے کھول دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے سے پیغام بھیج دیا کہ ہم تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ صلح اسی صورت کے اندر ہو سکتی ہے کہ تمہیں یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اسی پر وہ سمجھے کہ اس پر وہ تیار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ تو اس لحاظ سے پھر یہ لوگ جو ہے اس صلح کے نتیجے میں وہاں سے یہ نکال دیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے ہیں اور آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک اور قلعہ تھا اور جا کر اس قلعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر اس کا گھیراؤ کر لیا۔ چنانچہ جب اس کا جو ہے گھیراؤ کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس کا جو ہے محاصرہ کی رکھے، بالآخر وطیح اور سلالم تھا۔ چنانچہ 14 دنوں کے بعد یہ قلعہ بھی صلح کے ذریعے سے فتح ہو گیا، اور اس کے اندر کافی ساری جو ہے اس کے اندر چربی بھی تھی جو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں آئی اور ان سب کو جو ہے جلا وطن کر دیا گیا۔ اسی طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لوگ جانے لگے تھے نا وطیح اور سلالم کے لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھ کوئی چیز لے کے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ ان کے پاس ایک تھیلا تھا جس کے اندر جو ہے سمجھے کہ سونا تھا اور چاندی تھا اور اس طرح قیمتی اس کے اندر جواہرات تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس کو جو ہے چھپا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو سردار تھا اور ابی بن اخطب تھا، وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا والد تھا، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور بلا کر آپ نے فرمایا کہ یہ جو تھیلا تم نے چرایا ہے وہ تھیلا کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس مال و متاع بہت زیادہ تھا اور وہ تھیلے کے اندر تھا، وہ تھیلا تم نے کہاں کیا؟
اس نے کہا ہمارے پاس تو کوئی تھیلا تھا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی چیز نہیں چھپائی، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم یہیں پر بیٹھو، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو کہ جاؤ فلاں جو درخت ہے اس درخت کی جو نیچے جڑیں ہیں وہاں دیکھو، وہاں تھیلا چھپا ہوا ہوگا۔ انہوں نے وہ درخت کی جو نیچے والی جگہ تھی تو وہاں جا کر درخت کے نیچے زمین کو انہیں جا کر کریدا، اور کرید کر اس کے اندر انہوں نے وہ ڈال دی تھی، وہ اپنا وہ جو تھیلا تھا اس کو وہاں چھپا دیا تھا۔ تو صحابی نے جا کر اس جگہ کو دیکھا تو وہاں اس کے تنے کے نیچے وہ مل گیا وہ تھیلا۔ تو آپ وسلم کی خدمت میں لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں چرایا ہے؟ کیونکہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہاں سے کوئی چیز تم لے کے نہیں جا سکتے، اور یہ سارا ساز و سامان جو قیمتی تھا وہ تمہارے تھیلے کے اندر تھا، اور یہ تم چرا کے تم یہاں سے لے کے جا رہے تھے، اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہاری جو سزا ہوگی وہ بہت سخت سزا ہوگی۔ چنانچہ اسی کے جرم کے اندر حویی بن اخطب اور اسی طرح اور بڑے بڑے تھے وہ سمجھے کہ یہودی تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان کے بارے میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ بطیع اور سلالم جو قلعے تھے یہ بھی اس میں فتح ہو گئے، اور اس طرح فدق کا جو قلعہ تھا وہ، اور یہ بہت بڑا باغ تھا یہ، اور بہت بڑا علاقہ تھا، یہ زمینیں تھی اس کے اندر، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا تھا، لیکن یہ بھی صلح کے ساتھ یہ فتح ہوا تھا یہ، یعنی وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ قتل و قتال نہیں کرنا چاہتے۔ اس لحاظ سے وادی القریٰ ہو، اسی طرح تیمہ ہو، وہ سارے کے سارے قلعے جو ہے اس میں فتح ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ پورا جو خیبر کا علاقہ تھا یہ یہودیوں سے خالی کرا دیا گیا۔ تو یہ سارا پس منظر، یہ سارا واقعہ جو حدیبیہ کا ہے، یہ خیبر کا ہے، یہ سن 7 ہجری کے اندر ماہ محرم کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور سارے قلعے یہ فتح ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیبر کو فتح کرنے کے بعد عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لے گئے، خانہ کعبہ کا آپ نے طواف بھی کیا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ عمرۃ القضاء یعنی حدیبیہ کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، یعنی ذی القعدہ کے مہینہ کے اندر، تو اس وقت جو ان کے ساتھ صلح ہوئی تھی، صلح کے اندر یہ بات آئی تھی یہ کہ اس سال تو مسلمان یہاں آج عمرہ نہیں کر سکتے، لیکن آئندہ سال جب آئے گا تو اس وقت جو ہے یہ عمرہ کر سکیں گے۔ تو اس وقت سال گزر چکا تھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو تشریف لے گئے، اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد وہاں سے واپس آ گئے، تو اس کو عمرۃ القضاء کہتے ہیں۔ اور یہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا، یہ مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا یہ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جو ہے تشریف لے گئے۔ تو اس لحاظ سے یہ غزوہ خیبر جو ہے سن 7 ہجری میں پیش آیا، عمرۃ القضاء بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 7 ہجری کے آخر کے اندر فرمایا ہے۔